بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی مجھ سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، برائے کرم گناہوں کا علاج تجویز فرما دیجئے۔ آپ نے اسے یہ 6 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کی، حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزاق وہی ہے؟ میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی روزی کھاؤں گا؟ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی بھی کرو۔ دوسری نصیحت، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ جدھر جاؤں ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤں، اللہ عز و جل کے ملک سے باہر کس طرح جاؤں؟ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ تیسری نصیحت، جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہ سکے۔ عرض کی، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ نہ سکے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ عز و جل کو سننے والا اور دیکھنے والا بھی تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ ہر لمحے مجھے اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ چوتھی نصیحت، جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ عرض کی، حضور موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحے بھی مہلت نہیں مل سکے گی۔ فرمایا، جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا تو فی الحال ملے ہوئے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت کی تشریف آوری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پانچویں نصیحت، جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ عرض کی، سرکار یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا؟ مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم نکرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں کر لیتے؟ چھٹی نصیحت، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا نہیں جاتا۔ عرض کی، حضور وہاں تو گناہ گاروں کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور اگر جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس شخص پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کے ان 6 نصیحت آموز پھولوں کی خوشبو نے بہت اثر دکھایا۔ ہزاروں قطار روتے ہوئے اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سمی وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔